السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ فرسٹ کلاس ہوں گے۔ میں احمد بن شاہد رومیو وائلڈ لائف فارم کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، آج کا ولاگ جو ہے نا وہ بہت خاص ہونے جا رہا ہے، بہت زبردست، یعنی کہ شاید ہی کسی نے اس قسم کا ولاگ بنایا۔ تو ہم آپ کو اس ولاگ کے اندر بہت زبردست قسم کی انفارمیشن دینے والے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں رب نواز بھائی، جو کہ لاہور سے اسپیشلی تشریف لائے ہیں، اور بے انتہا خاص ہستی انسپیکٹر نعیم صاحب سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے۔ اور بہت دنوں سے ہم ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے مل نہیں پا رہے تھے۔ تو آج ہم نے ان کو بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ گھیر لیا۔ ہم نے بولا کہ آج جانے نہیں دیں گے آپ کو، اور ہمارے ویورز سندھ وائلڈ لائف کی کارکردگی سننا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کس طرح سے اینیمل لورز کو گائیڈ کرتا ہے، کیسے ان کو سمجھاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جانور کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے ان کو سیف رکھنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے ان کے حقوق ادا کرنے، آپ نے ان کے ساتھ ایبیوزنگ نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، مس ہینڈلنگ نہیں کرنی ہے کہ وہ بار بار مرتے رہیں، آپ بار بار خرید کے لاتے رہیں، بار بار اس کو مارتے رہیں۔ تو اس ولاگ کے اندر ہم یہ ساری ایجوکیشن نعیم صاحب سے لے کر آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو وہ سوال ہم انسپیکٹر نعیم صاحب سے کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی جو ٹیریٹری ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام کہاں تک ہے سر؟ السلام علیکم۔ اس کا یہ کراچی سے شروع ہوتا ہے اور آخری حصہ جو ہے اس کا اوباڑو ہے۔ اس طرف آخری پٹی جو ہے اس کا تھر ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ بیچ کی جتنی پٹی بھی ہے یہ اس میں آپ کی نیشنل پارک بھی آ جاتا ہے، اس میں گیم سینچریز بھی ہیں، گیم ریزرو کے علاقے ہیں، اور جو نیشنل پارک ہے اس کی حدود میں جہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 5 کلومیٹر اختتام تک، وہاں پہ کسی قسم کا آپ شکار نہیں کر سکتے، وہاں پہ بغیر پرمیشن کے اسلحہ لے جانا منع ہے، وہاں کسی بھی درخت یا پودے کو نقصان پہنچانا کوئی منع ہے۔ اسی طرح گیم سینچریز ہیں، ان میں بھی یہی قانون لاگو ہوتے ہیں، نہ پہ آپ وہاں شکار کر سکتے ہو، نہ کسی چیز کو جو وائلڈ اینیملز یا برڈز ہیں جن کا ان سے رہن سہن کا ڈسٹرب نہ ہو، تو وہاں کسی بھی چیز کو چھیڑنا منع ہے۔ باقی رہ گیا گیم سینچریز، تو وہاں مختلف پرندوں کو اور جانوروں کو اس میں آپ کی فریش واٹر کے کچھوے بھی آ جاتے ہیں، اس میں کسی قسم کا بھی آپ کو ہتھیار لے جانا، کلہاڑی لے جانا یا کوئی بھی ایسا اوزار لے جانا جس سے جانور کو نقصان ہو، وہ منع ہے۔ گیم ریزرو ہیں، وہ پھر گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے کہ ادھر جا کے جب سیزن اوپن ہوتا ہے تو اس میں اجازت ملتی ہے، پرمیشن ہوتا ہے، آپ کو پرمٹ ایشو ہوتا ہے، وہاں جا کے آپ شکار کر سکتے ہیں، وہ بھی چند پرندوں کا محکمہ جس چیز کی اجازت ہے۔ تو اس کے اندر نعیم صاحب یہ گیم سینچری ہم بتا رہے ہیں، ہم تو اس وائلڈ لائف سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ویورز ہمارے نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے کہ گیم سینچری کیا چیز ہے، گیم ریزرو کیا چیز ہے۔ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ گیم ریزرو، گیم سینچری کیا چیز ہے۔ گیم ریزرو ہے کہ اس کو رکھا ہوتا ہے کہ آپ کو وی آئی پی پرمٹ ایشو ہوتا ہے، جس میں آپ کو اوپن سیزن میں تیتر کے شکار کی اجازت ہوتی ہے، اس میں بھی تعداد ہوتی ہے کہ آپ ہفتے میں 10 دانے اس کا شکار کر سکتے ہیں، اور واٹر فلو جو آبی پرندے اس کی پرمیشن ہوتی ہے خالی سنڈے والے دن، اور اس کی بھی تعداد مقرر ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کو شکار نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے سیزن کا، 22 فروری کو بند ہو جاتا ہے، یہ آخری دن اس کا ہوتا ہے، اس میں آپ خالی جو سنڈے والے دن ہوتا ہے وہ آپ کو اجازت ہے۔ وہ بھی ہمارے بندے جو ہیں محکمے کے، وہ وہاں واچ کر رہے ہوتے ہیں ان کو، اور چیکنگ بھی کرتے ہیں، اگر کوئی تعداد سے زیادہ مارے تو اس پہ قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ اچھا، یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ گیم سینچری اور گیم ریزرو کچھ اسپیسیز ہیں، کچھ جگہیں ہیں جس کو ہم گیم سینچری اور گیم ریزرو کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ اچھا، جیسے جو آپ کا ہف پرمٹ، ڈیم ہو گیا، کینجر جھیل ہو گئی، منچر جھیل ہو گئی، صحیح۔
हालेजी झील हो गई, इसी तरह सिंध में काफ़ी झील हैं। वहाँ पे कानूनी तौर पे वाइल्ड लाइफ के कानून के मुताबिक पाबंदी है, वहाँ पे किसी किस्म की शिकार की इजाज़त नहीं। और वहाँ स्टाफ भी ड्यूटी पे मौजूद होता है देखने के लिए, और फिर भी बड़े एरिए हैं, अगर कोई चोरी शिकार कर भी ले, पता लग जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अच्छा, जो छुप के शिकार करते हैं, इलीगल शिकार करते हैं, इनके ऊपर किस किस्म की कानूनी कार्रवाई वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट करता है? जो छुप के शिकार होता है, कोई निकल जाता है, जिसका पता लग जाए, मालूमात हो जाए, उसका सबूत मिल जाए, गाड़ी का नंबर मिल जाए, उसको ट्रेस करते हैं और फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। यानी कि जुर्माना और सज़ा सज़ा दोनों दोनों भी चीज़ है। हाँ, उसको अदालत में पेश किया जाता है, तो जज साहब के हुक्म के मुताबिक उसको सज़ा भी होती है, और अगर फ़ाइन होता है तो वो हम फिर पर्ची काटते हैं उसकी। अच्छा, इसकी एफआईआर भी कटती है? इसकी FIR जिस तरह थानों में नॉर्मली हमारी एफआईआर कट रही होती Same है, सेम वही वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, यानी कि आप लोग उसकी एफआईआर, अपना एक्ट है, अपने सेक्शन है, सेक्शन, वाइल्ड लाइफ के सेक्शन अलग है। ये अच्छी बात आ गई नवाज भाई कि वाइल्ड लाइफ के सेक्शंस अलग हैं इससे, लेकिन इनका अपना थाना है, अपनी एफआईआर है। और अच्छा, जजेस, यही वाले जजेस इनको पर्सी कर रहे होते हैं या? बिल्कुल, सेशन कोर्ट जो है वो करती है। और पहले जो था, हमें पावर थी खुद भी फाइन करते थे। अब क्योंकि 2020 एक्ट में तरमीम की गई है, अच्छा, तो इसको सेशन कोर्ट में हम पेश करते हैं। जब जज साहब चाहे उनको सज़ा दे एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और जुर्माना भी आयद करते हैं। जुर्माना भी आता है। सही। चलें जी, तो दूसरा सवाल जो है वो मैं ये पूछता हूँ इंस्पेक्टर नईम साहब से कि हम, जैसा कि सबको पता है कि लायंस और टाइगर्स में जो है वो डील करते हैं, तो लायंस और टाइगर्स के हवाले से सर ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या कोई फार्म हाउस से हट के रेजिडेंशली भी जो है वो रख सकता है लायंस और टाइगर्स? नहीं, ऐसा नहीं है। रिहायशी इलाकों में बिल्कुल इजाज़त नहीं है इसकी, और ना ही इसका लाइसेंस इतना आसानी से मिलता है। पहले तो आपसे पूछगिछ होगी ना कि आपने कहाँ से लिया है। फिर बिग कैट जो है ये हर कोई रख नहीं सकता। मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, लाहौर में भी हुआ है, और उनसे निकल गया बाहर और जिसको एक गार्ड ने मार दिया। इसी तरह कराची में शारा फैसल पे एक वाक़या हो गया था। तो ये इसका आबादी से दूर, जो अगर आपके पास जगह इतनी है कि आप इसको रख सकते हैं, उसको इतनी स्पेस दे सकते हैं जो इसके रिक्वायरमेंट है कानून के मुताबिक, उसकी परमिशन मिलती है। ऐसे हर एक को नहीं मिलती। उसकी जगह को चेक किया जाता है, उसके स्पेस को देखा जाता है, उसको बताया जाता है कि आपने इस तरीके से इसके कमरे बनाने, आगे कितना बड़ी स्पेस हो, आगे एक चबूतरा नुमा हो, थोड़ा पानी का सिस्टम हो, हौज़ वगैरह हो, ताकि ये जानवर खुला घूमा फिरे। अब ये घरों में, कमरों में रखने के तो नहीं ये जानवर, और ये हैं तो वाइल्ड ही, किसी टाइम भी ये अटैक कर जाते हैं, मालिक को भी ज़ख्मी कर देते हैं। तो इसलिए इनको आम तौर पे हमने अभी तक किसी को इजाज़त नहीं दी घरों में रखने की। शुरू में लोगों ने रखें, मगर जब से उनको कानून का पता लग रहा है, लोग अपनी जगहों को महफूज जगह पे रखते हैं। चंद एक को परमिशन मिली हुई है, और कोई अगर दरख्वास्त पेश करता है, बताता है, तो सबसे पहले हमारे जो माहिर हैं वो जाके जगह को चेक करते हैं उनकी, आया इसके पास इतनी जगह है, कितने एकड़ जगह है, उस हिसाब से उसको लाइसेंस इशू करते हैं। और पूछा जाता है कि कहाँ से आया आपके पास ये। बिग कैट्स जो है ये सिंध वाइल्ड लाइफ में ममनू है इस टाइम ना, और इसके लिए पहले तो था लोग शौक़ से घरों में रख रहे थे, काफ़ी मशहूर भी हुए लोग। और जब से वाइल्ड लाइफ ने इस पर एक्शन लिया है तो लोग छुप गए हैं, ज़ाहिर नहीं हो रहा है। इसकी जो परमिशन नहीं दी जाती, यहाँ अगर परमिशन देंगे तो इसकी कोई ज़मीन का हिसाब होता है, कितने एकड़ उसके पास है, उसके केज वगैरह किस तरह बने हुए हैं, उसके पीछे कमरे हैं, सफाई का क्या ख्याल किया जाता है। तो इस तरीके से जिसकी पूरी चीज़ें होंगी, चेक करेंगे हमारे माहिरीन, फिर जाके इनको लाइसेंस इशू होता है। और ये बात यानी कि इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि मैं तो इस प्रोसेस से गुजरा हूँ ना, तो कम से कम भी मेरे ख्याल से 5-6 दफ़ा नईम भाई ने जो है वो अनएक्सपेक्टेड फार्म के ऊपर छापा मारा है मेरे पास ना, कि वो भाई ये कैसे बना रहे हो, ये कैसे बना रहे हो।
اس کی اچھا جو دیواریں ہم سیدھی سیدھی بلاک کی کھڑی کرتے ہیں، آدھی دیوار کھڑی ہو گئی تھی میری، یہ آ گئے، انہوں نے بولا کہ بھائی یہ آپ آدھی یہ ایسے بلاک نہیں رکھیں گے، آپ پڈ بلاک پہ بنائیں گے۔ میں نے کہا نہیں صاحب یہ تو ہماری کاسٹنگ کہاں پہنچے گی، کہنا بھائی یہ رول تو یہی ہے، اس کے بغیر تو میں آپ کو لائسنس ایشو ہی نہیں کروں گا۔ تو بھائی وہ ساری دیوار پھر توڑی گئی، پھر دوبارہ پڈ بلاک کے اوپر ہم نے وہ بنائی، تو ہم نے پورا کیج بنا دیا۔ اس کے بعد جب وہ تیار کر دیا، ہم نے پھر کال کری کہ نہیں صاحب آ کر ہم نے تیار کر دیا، ذرا اس کا انسپیکشن کر لیں۔ پھر آ گئے وہاں پر، تو کہنے لگے کہ بھائی تم نے یہ بنا تو دیا ہے، لیکن رول کے مطابق ایک باؤنڈری وال کے بعد یعنی کیج کے بعد ایک اور باؤنڈری وال تم بناؤ گے۔ تقریباً 3.5 فٹ کا فاصلہ یا 4 فٹ کا ایک سیفٹی لائن اور بنتی ہے جال لگا کے، تاکہ کوئی چھوٹی عمر کا بچہ بے خیالی میں قریب جائے تو وہ تو حیوان ہی ہے نا، وہ پیار بھی کرے گا، پیار میں ہی پنجہ مارا تو آپ کو کھینچ لے گا۔ ایک دو واقعات اس قسم کے ہو گئے، تو جو رولز کے مطابق جو اس پہ عمل کرے گا اس کو محکمہ ایشو کرے گا لائسنس۔ ایک سیفٹی وال باہر مسٹ، باہر مسٹ۔ اچھا بہت سارے لوگ پنجاب کا تو مجھے پنجاب میں بھی یہی رول ہے، یہ ہوا تھا نا جو کیا نام تھا، آئیڈیل والوں کا تھا، بند وہ ہو جو گیا، جس کے 4-5 شیر نکل گئے تھے باہر۔ وہ الگ تھا۔ وہ کیا ہوا کہ اس کی بچی تھی 4 سال کی، وہ بے خیالی میں اس کے پاس چلی گئی پنجرے کے، اچھا باپ اندر آفس میں تھا، تو وہ اس نے وہ لگائے ہوئے تھے لوہے کے راڈ اتنے فاصلے پہ، وہ شیر کا پنجہ باہر گیا، اس نے مارا سر پہ، آدھی کھوپڑی پورا دیا۔ وہ پھر وہاں اس نے دوبارہ قدم ہی نہیں رکھا، ویران ہو گیا، بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا وہ جگہ، میں نے وزٹ کیا ادھر کراچی میں۔ کراچی میں۔ ورٹیکل بار تھے نا تو اس نے ڈائریکٹ مارا، وہ جالی بھی ہو نا تو کچھ لحاظ ہو جاتا ہے۔ ایک تو جالی لگنی چاہیے، وہ جو آپ نے مجھے اور بولا صرف تھا کہ وہ اسپیشلی بنواؤ فیکٹری سے، یہ ہاں، وہ جو لچک والی جالی، اس کو بل والی جالی کہتے ہیں، بل والی جالی سے، تاکہ آپ کا ہاتھ اب دیکھیں نا وہ جو زو میں تھا شیر اس سے بڑا مانوس تھا، اب وہ پبلک کھڑی ہوئی ہے، چھوکریاں کھڑی ہوں گی، تو اس نے چھچورے پن میں ایسے ہی ہاتھ ڈالا، پورا اس نے، اس بات پھر کون چھڑائے گا۔ تو مطلب جالی مسٹ ہے۔ جالی مست ہے، وہی والی جو میرے والے فارم پہ لگی ہوئی ہے نا، اس کو کہتے ہیں بل والی جالی۔ اچھا یہ بھی ویورز کو میں بتا دوں کہ یہ کچھ فیکٹریاں ہیں جو کہ ڈائریکٹ آرڈر میں بناتی ہیں، یوز میں آپ کو یہ نہیں ملتی، اور جو مل بھی جائے گی نا وہ پھر کسی کام کی نہیں ہے۔ گلی ہوئی ہوں، ٹوٹ جائیں، کم از کم اتنا فاصلہ ہو کہ آپ کا ہاتھ جو ہے ادھر تک نہ جائے۔ یہ تو آپ ڈبل دور سے باؤنڈری وال دیکھیں۔ ہے، ان دونوں باؤنڈری وال کے اوپر وہ بل والی جالی لگے گی۔ وہ یہ مشورہ بھی مجھے نعیم صاحب نے دیا، پھر مجھے فیکٹری بھی بتائی کہ اس فیکٹری سے جا کے بنواؤ، پھر میں اس فیکٹری میں گیا، وہاں جا کے وہ بنوائی، پھر لا کر یہ میں نے لگایا۔ اچھا اکثر لوگ جو ہے نا کراچی میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بریڈر لائسنس ہولڈر ہیں، اچھا ان کی جب کیجز دیکھو تو وہ ڈبل باؤنڈری وال ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ میں نے بولا کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں یہ دیکھیں، یہ جو ہے وائلڈ چیز جو بھی ہے، چاہے پرندے ہیں یا ریپٹائلز ہے یا جانور ہیں، یہ جنگل ہی میں اچھے لگتے ہیں۔ آپ ان کو لے آتے ہیں، لا کے آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے شو کے لیے رکھ لیا، وہ سروائیو نہیں کر پاتا، مر جاتے ہیں۔ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کراچی سے ہم نے جو پہلے ایک فیشن بنا ہوا تھا نا کہ لوگ چڑیاں پکڑ کے لا رہے ہیں، وہ صدقے کے طور پہ لوگ آزاد کرتے تھے، تو وہ جب آتی تھی، آتے ہوئے رستے میں آدھی مر جاتی تھی، آدھی جب پہنچ کے اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ اڑ سکے۔ تو ہم نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا، بہت زیادہ ہزاروں کے حساب سے ہم نے ان سے لے کے پوچروں سے چھڑوائی یہ چیزیں جنگلوں میں۔ اور اب آپ کراچی میں آپ دیکھیں تو آپ کو درختوں پہ شام کے ٹائم ہزاروں کے حساب سے چڑیاں دکھیں گی، آوازیں آئیں گی، ایک رونق ہے اس کی نا۔ تو جو جنگلی چیز ہے، وائلڈ کی چیز ہے، وہ جنگلی میں اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ شوقین ہیں، کچھوے پکڑ لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، اب ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ میٹھے پانی کا کچھوا ہے یا یہ خشکی کا ہے یا یہ سی کا ہے۔ وہ بعض لوگ چوری پکڑ کے لے آتے ہیں، ہمارے اسٹاف کام کرتا ہے، گرین ٹرٹل کے بچے لے آتے ہیں، تو کافی جگہ سے ہم نے شہر سے پکڑ کے واپس چھوڑا ہم نے، تو وہ لے کے رکھتے ہیں، وہ میٹھے پانی میں رکھتے ہیں، وہ کچھ دنوں میں مر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی نسل کشی ہے نا، اس قسم کے کام کو روکنا چاہیے۔ وائلڈ والی چیز وائلڈ ہی میں اچھی لگتی ہے، جو آپ کی فینسی آئٹم ہے جو کیج میں ہے
وہ والی چیزیں لیں. اب وائلڈ کی چیز کو آپ نہ رکھ سکتے ہیں، نہ پال سکتے ہیں، نہ پلے گی، نہ اس کی نسل آگے بڑھے گی. جو وائلڈ ہے اس کی نسل کبھی نہیں بڑھتی، وہ آزاد ماحول میں ہی اپنی نسل کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن بگ کیٹس کے لیے تو نعیم صاحب ہم نے جیسے کہ پالی ہوئی ہیں بگ کیٹس، وہ بریڈ بھی کرتے ہیں، بچے بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. دیکھیں وہ تو کریں گے، مگر اس کے لیے آپ کے پاس اس کا ماحول ہونا چاہیے. ماحول تو پرووائڈ کرنا لازم سی بات ہے. بالکل. سیکنڈ یہ کہ میں نے کئی جگہ دیکھا تھا کہ وہ پال تو لیتے ہیں، اس کی خوراک پوری نہیں کر سکتے. وہ تو شوق سے لے لیا ہاں. آپ نے تو ان کی حالت بالکل خراب ہو جاتی ہے. بالکل. خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان میں کمی آ جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل نہیں رہتے. یہ شوق جو ہے اگر ہے تو آپ کی اتنی طاقت ہے پھر آپ اس کو رکھیں. لازمی کاسٹلی شوق ہے. 15 کلو گوشت ایک دن کا 15-20 سکون سے کلو کھاتا کھاتا ہے. سکون سے کھاتا وہ ہے. آپ میں طاقت ہے نہیں. شو مارنے کے لیے آپ اگر کچھ دن رکھ لیں تو وہ تو ظلم ہے، وہ تو سمجھیں کہ بالکل آپ اس ایسے کو ہی. ایک قتل کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں سر. ماشاء اللہ سر کی جو سوچ ہے اینیملس کے حوالے سے، وائلڈ لائف کے حوالے سے بڑی سیونگ قسم کی سوچ ہے، بچانے والی سوچ ہے اینیملس کو. مطلب اس طرح کے لوگ کہاں ملتے ہیں آج دنیا میں کہ جو جانوروں پرندوں کو اس طریقے سے اتنا پرسنل لیتے ہیں. جاب تو ایک طرف ہے لیکن وہ پرسنل لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت ہے، کہ اللہ سے ان کا ڈر ہے کہ ان جانوروں اور بے زبان پرندوں کو بھی جو ہے وہ میں نے سیو کرنا ہے اور واپس ان کے وائلڈ میں جو ان کا حق ہے وہاں تک میں نے ان کو جو ہے وہ پہنچانا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے جیسے ہی ہم کسی سے یہ پکڑتے ہیں جنگلی جانور پرندے جیسی پکڑیں تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کون سا پرندہ اڑنے کے قابل ہے، کون سا بیمار ہے. تو جو بیمار ہو، اڑنے کے قابل نہ ہو، ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں. جو اڑنے والے ہوتے ہیں ان کو فوری طور پہ ان کے قدرتی ہیبیٹیٹ میں چھوڑتے ہیں. اور جو پرندے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو ہم اپنے سینٹر میں رکھتے ہیں. کچھ عرصے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں، وہ ان کو دوبارہ ہم آزاد کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا سر آپ کے نا بہت سے ماشاء اللہ جو ہے وہ قصے مشہور ہیں آپ کی ریڈز کے، آپ کی جو وائلڈ لائف کے لیے خدمات ہیں، وہ بہت سے جو ہے وہ قصے میں نے بھی سنے ہوئے. لیکن سر آپ کی نظر میں سب سے بہترین جو آپ نے اب تک کی ریڈ کی ہے یا جو بڑی یونیک ریڈ ہے وہ کون سا جانور ہے یا کون سا پرندہ؟ دیکھیں ہر جانور پرندہ یونیک ہے ہمارے لیے. ماشاء اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے کئی نسلیں ختم ہو گئی ہیں، کئی قسم کی پرندوں کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں. ہمارے کو اچھی طرح یاد ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کراچی میں بھی جگہ جگہ طوطے بے شمار تھے، اب نہیں دکھتے. ٹھیک ہے، ہم نے خود ہی پکڑ پکڑ کے لوگوں نے کاروبار کیا، مر گئے، نسل ختم ہو گئی اس کی. میں نے تو بہت سی اقسام کی چیزیں پکڑی ہیں. اس میں نے بلیک پاؤنڈ کچھوے یہ بہت بڑی تعداد میں پکڑے اور ان کو فوری طور پہ ہم جا کے سکھر میں ان کو نارا کینال میں چھوڑیں. فریش واٹر کے جو کچھوے ہوتے ہیں ان کو ہم جھیلوں میں بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور جو گرین ٹرٹل کی نسلیں سی کی ہوتی ہیں ان کو جیسی پکڑتے ہیں چیک کرتے ہیں اور فوری طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو جا کے آزاد کر دیں. اسی طرح اینی بیجر جو ہے وہ پاکستان میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، کہ یہاں بھی ہے، اس کو ہم نے پکڑا ہے اور پکڑ کے اس کو پھر ہم نے نیشنل پارک میں چھوڑ دیا، جس کی فلمیں موجود ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آپ عوام میں بھی شو کرائیں کہ وائلڈ لائف میں کون کون سی چیزیں ہیں. والچر جو ہے اس کی نسل ختم ہو گئی ہے. یہ تقریباً ایشیا میں 6 کروڑ سے اوپر تھی، جو اب مختلف لوگ سروے کر رہے ہیں اس کے حساب سے کوئی 20 لاکھ کہتا ہے، کوئی اس سے کم بتاتا ہے کہ رہ گئی ہے. ابھی بھی پورے ایشیا میں پورے ایشیا میں ابھی بھی جو میں نے تو کافی چھوڑی ہیں پکڑ کے. ابھی بھی ریسکیو کی تھی، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اڑ سکے. اس منہ سے پانی بھی گر رہا تھا، اس کو دوائیاں دی ہیں، ابھی وہ اس قابل ہو گیا. اس کو 1-2 دنوں میں ہم انشاءاللہ اس کو بھی آزاد کریں گے اور اس کی جو ویڈیوز وغیرہ بنا کے آپ سے شیئر کریں گے. اچھا ہمارا جو دریا سندھ، آپ سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ دریا سندھ میں جو ہمارا مگرمچھ تھا پتلی چونچ والا گھڑیال، اس کا بھی آپ نے بتایا کہ اس کا کیا برا حشر ہو گیا. اس کی تو یہاں سے نسل ہی ختم ہوگی نا. یہ
دریائے سندھ میں جو یہ گھڑیال کی نسل تھی ختم ہو گئی. پھر جو ابھی گنڈا سنگھ کے مقام پہ 2 سال پہلے جو انڈیا نے پانی چھوڑا تھا وہ کہہ رہے ہیں اس میں آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہیں آیا ہے, یہ وہاں موجود تھا, کیونکہ اوور فلو سے تو نہیں آئے گا نا وہ. بالکل ڈیم کے اوپر اوور فلو سے نہیں ہاں, آیا. یہ کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ وہیں کا تھا, تو کیونکہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا, جگہ ایسی ویران تھی. پھر اب جو ہے وہ رینجرز کی وہاں چیک پوسٹ بھی ہے, 2 یا 4 میرے پاس شو ہیں, کیونکہ جہاں ہوتے ہیں وہیں رہتے ہیں, صرف مچھلی کھاتے ہیں, کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں. ان کو زیادہ ہمارے دریاؤں کے مچھیروں نے نقصان پہنچایا کہ یہ مچھلی تو یہ کھا جاتا ہے, ہم کیا پکڑیں گے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ انہوں نے نقصان دیا, اس کو مار دیا. اچھا, یہ ہمارے سندھ کے علاوہ کہیں پایا جاتا ہے؟ انڈیا میں انڈیا میں. انڈیا اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں یہ کہیں نہیں؟ نہیں, یہاں کا تو پکا پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ہے, اور ہو سکتا ہے انڈونیشیا میں بھی ہو سکتا. جیسے ہماری جو ڈولفن ہے. ہاں, اندھی, یہ بھی ایک نیا چیز ہاں, تباہ کر دی انہوں نے. تباہ نہیں, اس کے اوپر تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اچھا. ہاں, ہمارا جو سکھر میں آفس ہے, سکھر ڈویژن کا, جو ڈپٹی صاحب وہاں دیکھتے ہیں, عدنان صاحب, اور اس کو ریسکیو کرتے ہیں. کیونکہ جب دریا کا اور نہر کا پانی برابر ہو جاتا ہے تو یہ نکل آتی ہیں 1-2. اچھا. پھر دریا جو ہے نیچے ہو جاتا ہے, نہریں سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر یہ دکھتی ہیں. اچھا, یعنی دکھتی ہے ابھی بھی کراچی میں یا دریا میں تو ہے. پھر ہماری ٹیمیں اس کو ریسکیو کرتی ہیں, دریا کے جو گیٹ ہے بند کروایا جاتا ہے, نہروں سے اس کو ریسکیو کر کے واپس سکھر بیراج میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, یہ اندھی ہوتی ہے؟ قدرتی قدرتی اندھی ہے. یہ بھی ہمارے پاس سندھ ریور کے اندر ہے, انڈس ریور کے اندر ہے. تو اس کے لیے بھی یعنی کہ وائلڈ لائف اس کے اندر بھی محنت کرے. یہ بھی کوئی دوسرا آدمی نہیں رکھ سکتا, سختی سے پابندی اس کے اوپر بھی. سختی سے پابندی ہے, اس کو چھیڑنا, اس کو پکڑنا, اور وہاں اسٹاف کام کرتا ہے ہمارا. جیسے اطلاع ملے, اور پچھلے دنوں گوٹکی کے قریب یہ نکل آئی تھی ایک نہر میں, تو اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے, معلومات اگر ہو لوگوں کو تو ایسا نقصان نہیں دیتے. اس پہ مقامی لوگوں نے کلہاڑیوں کو بار کر کے اس کو مار دیا تھا. اس پہ پھر وائلڈ لائف نے ایکشن لیا, قانونی کارروائی کی. ان کو ابھی بھی جیل ہوئی ہے, جیل میں ہو گئے. اچھا. اچھا, اس کے علاوہ میں نے ایک چیز اور نوٹ کری کہ ہم جب چھوٹے تھے تو 10-15-20 سال پہلے تک تو وہ گلی کے اندر بندر والا ڈگی بجا کر اور وہ ریچھ ناک کے اندر وہ نکیل ڈال کر, وہ اس کے خلاف وائلڈ لائف نے ایسا کریک ڈاؤن کیا کہ یہ اب نہیں دکھتے. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ اس کیا کے بارے میں کہ یہ ریچھ وغیرہ کا جو تماشے ہے تو ظلم نہ دیکھیے. اس کی ناک میں وہ لوہے کا رنگ ڈال کے اور اس کو کھینچنا, لکڑی سے اشارے کرنا, بے زبان پہ ظلم کرنا, اور اس کے دانت نکال دینا. اچھا, دانت نکال دیتے تھے. تو اس پہ وائلڈ لائف نے کافی دفعہ کارروائی کی ہے. ہمیں جیسے پتہ لگتا رہا, پھر جب ہم نے ان کو پکڑا ہے تو یہ گروپ ہوتے ہیں نا, کچھ ادھر بیٹھے ہیں, کچھ اندرونی سندھ, کچھ پنجاب میں, پھر ان کو پتہ لگ گیا, یہ پھر ادھر کا رخ کم کر دیا. ہاں, کافی پکڑے ہم. اسی طرح بندر جو ہیں یہ مختلف کارروائیوں میں ہم نے پکڑ کے اور خیبر پختونخوا وائلڈ لائف کے حوالے کیے. ہم تو اپنی کارروائی کر رہے ہیں, باقیوں کو بھی اپنا اپنا فرض انجام دینا چاہیے, تاکہ یہ آنے والی نسلوں کو ہماری خالی یہ کاغذوں میں نہ دیکھیں, اس کو جیتا جاگتا بھی دیکھیں. بالکل, یہ سوچ ہے ایک میچور اینیمل لور کی. اچھا رہنما جی, میں بھی اپنے آپ کو بولتا ہوں کہ میں اینیمل لور ہوں, اور آپ بھی بولتے ہیں ماشاء اللہ سے, اور ہم ہیں بھی. لیکن جب میں نعیم صاحب سے ملا تھا, میں نے بولا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بالکل. جو ورکنگ یعنی کہ ہم تو یعنی کہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, ایک آدھ کی ہم نیچر جاننا چاہ رہے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. لیکن ہر اسپیشیز کے جتنے بھی اسپیشیز ہیں جو کہ شارٹ ہوتی جا رہی ہیں, جن کے اوپر ظلم ہوتا جا رہا ہے, ہر ایک کی معلومات ان کے اوپر, ان کے سامنے انگلی کے اوپر ہے. کسی ایک کو لے کے بیٹھ جاؤ نا, گھنٹے نکل جاتے ہیں میرے تو 2-3 نا, کہ وہ دیکھو یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ. میں بولتا ہوں نہیں بھائی,
ان سب چیزوں پہ ہم کیسے ورک کریں گے؟ لیکن نہیں، میں بولتے نہیں، تم لوگ سب کو اویئرنیس دو، جتنے اینیمل لور ہو سب مل کے وائلڈ لائف میں آؤ اور وائلڈ لائف کے ساتھ مل کے کام کرو. اچھا، وائلڈ لائف کا آپ بتا رہے تھے کہ ٹیم بھی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور علاقہ بہت بڑا ہے، اور ہمارے محکمے میں کافی عرصے سے کوئی بھرتی نہیں ہوئی، ریٹائر ہو گئے بندے، کچھ مر گئے ہیں، تو اسٹاف بہت کم ہے. اگر اسٹاف صحیح ہو، پورا ہو، کام بہت اچھا ہو. ابھی جو اسٹاف کم ہے، پھر بھی کراچی میں ہم لوگوں نے بہت کاروائیاں کی ہیں. میرے حساب سے تو اب تک میں خود لاکھوں کے حساب سے مختلف اقسام کی چڑیاں، جس میں گندم ہے، سندباد ہے، پدی ہے، کامن چڑیا ہے، مینا ہے، اور آپ کے یہ جو ایک اور پرندہ ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ پنجاب میں بیا بھی بولتے ہیں، جو دیسی کیکر جس کو بولتے ہیں، اس پہ گھونسلے بناتی ہے. اس کے 3 منزلہ گھونسلے ہوتے ہیں، بہت صحیح. ہاں، خوبصورت گھونسلے بہت ہوتے ہیں. خوبصورت. ڈوریوں کے ساتھ. ڈوریوں کے ساتھ، ہاں. جی، اس وہ کا بہت- نام ابھی میرے بھی دماغ میں نہیں آ رہا. بیا بولتے ہیں، بیا بیا، کہتے بیا، ہیں. پنجاب میں بیا بیا ہاں، بولتے ہیں. وہ بہت چھوڑی ہیں. اسی طرح یہ آپ کا پین، یہ میں نے کافی پکڑ کے چھوڑے، جہاں سے آ جائیں فوری طور پہ چھوڑتے ہیں. ایک تھا تھوڑا اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے، اس کے پروں کو نکالے، پھر نئے پر آئے. وہ اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ وہ اس کو ہم چھوڑتے تھے، وہ پھر آ جاتا تھا. اچھا. پھر ہم حالی جی جھیل پہ لے گئے اس کو، وہاں کافی عرصہ رکھا، تو جھیل میں سے واپس آ جاتا تھا. پھر ایک دفعہ ان کا بڑا ایک گروپ آیا، وہ 10-15 دن ادھر ہی جھیل میں رہا. اس کو ہم نے چھوڑا، یہ آ جاتا تھا. پھر اس میں جب انہوں نے اپنی واپسی کی ان کے ساتھ پھر چلا گیا. اس نے میرے پاس اب ویڈیو نہیں آ رہا تھا، ہم اڑتا تھا، وہ واپس پھر ہمارے پاس آ جاتا. وہ لازمی وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہا ہے نا. ایک انسان کے اندر سے جو ویبز نکل رہی ہیں کہ وہ اس کو لو کا اشارہ دے رہی ہے کہ تم میرے پاس سیف ہو. ہر جانور کے پاس تو احساس ہے نا، زبان تو ہے نہیں، اس کے پاس احساس ہے. وہ انسان کے اندر سے نکلنے والے احساسات کو پہچان لیتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. میرا تو یہی زندگی کا وہ رہا ہے تجربہ کہ جس جانور سے بھی آپ پیار کریں گے تو وہ آپ سے انسیت میں پیار لازم کرے گا، اور آپ کو اس کو آپ سے اور آپ کو اس سے بہت انسیت ہو جاتی ہے. دیکھیں نا عمر بھائی، ہم لوگ ہیں اینیمل لورس، ہم شوق کے لیے پالتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کام صرف پالنے کی حد تک ہے. یا کوئی چھوٹا موٹا پرندہ اڑ کے آ گیا، ہم ریسکیو کر لیتے ہیں سب کچھ. نعیم صاحب جو کام کر رہے ہیں نا، جاب ایک طرف ہے، لیکن انہوں نے اپنی جاب کو پیشن بنا لیا. ٹھیک ہے بھائی سونے کو میں جب بولوں 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے سو کر پھر کہیں ریٹ پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں، اور پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. اور وہ پرندے جانور آپ پہچان گئے، کیونکہ ایک ہوتا ہے صرف ڈیوٹی دی آپ نے اور بیک ٹو دا وائلڈ ریلیز کر دی. ایک وہ چیز ہے جو آپ نے ان کے ساتھ ایک محبت والا ٹائم بھی اسپینڈ کیا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وائبز آتی ہیں. ان کو جب وائب آتی ہے نا تو وہ ریلیز کے ٹائم پہ بھی یہ اپنی وہ جو احسان مندی ہوئی ہے نا ان کے ساتھ، وہ اس کو ہمیشہ رپلائی دے رہے اس ہوتے کا جیتا جاتا ثبوت اس طرح ہے کہ ہم نے خیابان راحت سے تقریباً 800 کے قریب بلیک پاؤنڈ کچھیے پکڑے تھے، اور اس کو وہاں سے فوری طور پہ ہم اپنے آفس لائے. وائلڈ لائف قانون کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ان کو ہم 2 بڑے مزدہ ٹرکوں میں سکھر لے گئے. وہاں جا کے ان کو 1 بائی 1 چھوڑا. ایسے ہی نہیں کہ اٹھایا اور پانی میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو تھوڑا دور لے جاتے ہیں، خشکی پہ چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے اندر ایڈجسٹ کریں. یہ جب پانی میں جاتے رہیں، ہمیں 2 گھنٹے لگے، ایک ایک کر کے جاتا تھا، اور وہ چلتا پانی تھا، اسپیڈ سے جا رہا ہے، بڑی نہر تھی. کچھ لوگ بھی آ جاتے موقع میں. تو کچھ دیر کے بعد وہ سارے کچھوے ایسے گولائی میں اکٹھے ہو گئے. ہمیں بھی بڑا تعجب ہوا کہ اتنا تیز پانی جا رہا ہے، یہ واپس، اور سر نکالیں سب. تو وہ مقامی کو بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھائی آپ کا شکریہ ادا کر. دیکھیں جانور کو بھی جو ہے وہ تو یہ جب ہم ان کو چھوڑتے ہیں جنگلوں میں، یا کوئی بھی قید پرندے کو جب ہم آزاد کرتے ہیں یا پانیوں میں پانی والے جانور چھوڑتے ہیں، تو
تو جب یہ آزاد ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کر سکتے. بھائی یہ تو سنت بھی ہے نا، رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ بھائی غلام نہیں بنا، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ اللہ کی کوئی بھی مخلوقات ہو. اکثر لوگ جو ہے وہ جادو ٹونے کے چکروں کے اندر جنات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ غلام اللہ کی مخلوق کو غلام بنانا کا نہیں، غلامی سے آزاد کرنے کا درس ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے. تو جب آپ یہ اصل میں فطرت کی طرف آپ جا رہے ہیں نا، جب آپ فطرت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ان جانوروں کا بھی محبت، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بھائی وہ پانی سے سر نکال کر جمع ہو کر بہتے پانی کے اندر جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں یہ بالکل چیز ہوتی ہے. اور واقعی آپ کا دل مطمئن ہوگا اس سے، کیونکہ آپ نے ایک تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ویسے بھی برکت آ جانی ہے، اور آپ کا دل ویسے ہی آپ کی روح کو تسکین تو ملنی ہے. یہ تو بالکل بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار نہیں بنائی، بے شک. نہ بھیجی ہے. یہ آپ کا کسی بھی چیز کو، آپ جانور کو کسی کو نقصان اگر دیتے ہیں یا اس کو ختم کرتے ہیں، اس کی نسل کو ختم کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا، اگر سانپ ہے اس کا کوئی مقصد ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس کے لیے نیولا بھی بنایا ہے. چوہے ہیں تو چوہوں کو کھانے کے لیے سانپ بنایا ہے. آپ اس چیز کو جب ختم کرو گے تو ایک ایکو سسٹم آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا. بالکل ایسے. جو قدرت نے جو جنگل بنایا ہے مقصد تھا، اس میں اگر چھیڑخانی کرو گے تو آپ نظام قدرت میں مداخلت کر رہے ہیں. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو درخت تھے، لوگوں نے درختوں کو کاٹ کے بیچ دیا ہے، ویرانے مچ گئے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا کائنات میں فرق پڑتا ہے ہر چیز کو. بالکل ایکو سسٹم بگڑ کے رہ گیا. اس نظام کو نہیں چھیڑنا چاہیے. جتنی آپ کو معلومات ہیں آپ لوگوں میں شیئر کریں، اور درختوں کو بھی نقصان سے بچائیں. درخت ہیں تو پرند ہیں، بالکل ایسے. اور اگر درخت نہیں ہے تو چرند پرند نہیں ہے. آپ دیکھیں پہلے درخت بڑے ہوتے تھے، پیپل کے درخت تھے، پیپل کے ہوتے بوڑ تھے، کے درخت تھے. وہ اتنے وسیع ہوتے تھے کہ ان پہ ہزاروں پرندے آ کے بیٹھتے تھے. بالکل ایسے. آپ نے درخت کاٹے، آپ کا رونق ختم ہو گئی، پرندوں کی رونق ختم ہو گئی. تو کراچی میں بھی ہر قسم کے پرندے آتے ہیں. تھوڑا سا شہر سے باہر جائیں تو آپ کو سینکڑوں قسم کی نسل بالکل کے ایسے. پرندے ملیں. بالکل ایسے. چلیں جی، ہم نعیم صاحب سے جو ہے وہ ایک اور آخری سوال کرتے ہیں. نعیم صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جس طریقے سے جو آپ ریڈ کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ پوچرز کو پکڑتے ہیں جو وائلیشن کر رہے ہیں اینیملز کے خلاف، ان کو پکڑنے جاتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ سٹاف کی کمی بھی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، کیونکہ آبویسلی ایک اتنا بڑا علاقہ ہے سندھ کا، اس کے اندر ہر وقت جو ہے وہ کمپلیٹ سٹاف جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ تعینات ہو سکتا. تو کیا آپ اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں، یا کیا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کوئی ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے جو اینیمل لورز ہیں، جیسے احمد بن شاہد بھائی ہیں، میں ہوں، دیگر کئی ہزاروں لوگ ایسے اور بھی موجود ہیں جو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ، کیا وہ بھی آپ کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں آفیشلی یا ان آفیشلی، آپ کے ساتھ جا کر آپ کی مدد کر سکتے ہیں، یا آپ کو اطلاع دے سکتے ہیں اور اس پہ کیا فوری طور پہ ایکشن ہوتا ہے؟ اطلاع دینے پہ تو فوری طور پہ ایکشن ہوتا ہے. اوکے. اچھا، خفیہ اطلاع بھی لوگ دیتے ہیں کہ ہم سامنے نہیں آنا چاہتے، اور کیونکہ بغیر مخبری کے تو یہ کام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا نا. ہم آفس میں بیٹھے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے انفارمر جو ہیں ہمیں اطلاع دیتے ہیں، اس پہ ہم فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں. اسی طرح عام شہری کا بھی ایک فرض ہے کہ اس جرم کو ہوتا ہوا دیکھیں وائلڈ لائف کے، کسی پرندے کو کوئی نقصان دے رہا ہے یا پکڑ رہا ہے یا کسی جانور کو، تو عام شہری بھی اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے. اگر طاقت ہے، نہیں ہے تو وہ محکمے کو اطلاع دے، محکمہ اس پہ کارروائی کرے گا. اور عام شہری کا بھی اسی طرح فرض ہے جیسے ہمارا. اچھا، آپ لوگ جو ہیں، جیسے آپ لاہور میں کام کرتے ہیں اپنے لیے، احمد بھائی جو ہیں یہ کراچی میں کر رہے ہیں، ان کی بھی کوئی ٹیم ہوئے گی. اسی طرح اور آپ جیسے کافی حضرات ہوں گے، وہ اگر اس میں کام کرنا چاہتے ہیں
تو یہ ان کے فرائض میں شامل ہے کہ اگر یہ وائلڈ لائف کا کہیں جرم ہو رہا ہے تو اس میں پورا حصہ ان کا ہے، اس کو روکیں، اپنی طاقت سے روکیں، نہیں ہوتا ہے وہ محکمے کو اطلاع دیں، اگر محکمہ بھی ان سے پہنچ سے دور ہے تو علاقے کی پولیس کو فوری طور پہ اطلاع دیں تاکہ اس جرم کو روکا جائے۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس مشن کا پارٹ ایزیلی بن سکتے ہیں، سکتے اخلاقیات کے اعتبار سے بھی اور آفیشلی بھی۔ بالکل ایسے ہی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ہم نے تمام انفارمیشن اپنے فینس کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اینیمل لورز جتنے بھی ہیں پورے پاکستان میں، تو ان کو ہم نے انسپیکٹر نعیم صاحب کے ذریعے بھی ہم نے پہنچا دی۔ تو اب ہم اس ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں، اور نعیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے اتنے بیزی شیڈول میں سے ہمیں ٹائم نکال کر دیا، اور اتنے یعنی کہ اتنی زبردست انفارمیشن دی ہے کہ تمام اینیمل لورز جو ہیں وہ اس سے بہت خوش ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی۔ تو اچھا ویورز، مجھے احمر بن شاہد کو رومیو وائلڈ لائف فارم ہاؤس کی طرف سے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ کے اندر اور بھی مزید چیزیں انفارمیشن لے کر آئیں گے آپ کے پاس، اور کل یا پرسوں ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں نعیم صاحب ہمیں ٹائم دیں گے تو سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اندر جو انہوں نے ایک زبردست قسم کا میوزیم بنایا ہوا ہے، تو اس کو بھی شوٹ کر کر اسی ولاگ کے آگے جوڑ کر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ ولاگ بھی بنا دیں، تو وہ سب چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس میں بہت زبردست انفارمیشن آپ کو ملنے والی ہے، ایسی چیزیں آپ کو دکھانے والے ہیں جو آپ نے کبھی بھی، مجھے نہیں لگتا کہ اپنی لائف میں دیکھی ہوگی، تو اس ولاگ کو بھی دیکھیے گا، یا اس کا اگلا حصہ ہوا تو پھر اس کے اندر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو نعیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے اور ان کی نالج میں اضافہ ہوگا، ان میں مزید محبت اجاگر ہوگی اپنے جانوروں اور وائلڈ کے پرندوں سے۔ ان کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔